بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، نوجوانان عزیز، ہمارا یہ ملک ہندوستان بڑی قربانیوں اور جد و جہد کے بعد آزاد ہوا ہے، اور اس جد و جہد میں جہاں دوسری قوموں کے لوگ ہیں، ان میں بہت بڑا کردار بلکہ قائدانہ کردار اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں، جانوں کی قربانیاں، مال کی قربانی، اور ہر طرح کی جو قربانی جو پیش کی ہے، وہ مسلمانوں نے زیادہ تر پیش کی ہے۔ اس میں علماء اکرام کا خاصا کردار ہے۔ الحمدللہ طویل کوشش کے بعد، جد و جہد کے بعد، اور انگریزوں کے ساتھ ایک طویل زمانے تک لڑائیاں لڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد کیا۔ آزادی کے حاصل ہو جانے کے بعد اب مرحلہ تھا اس ملک کو چلانے کا، کہ اس ملک کو کس نہج پر چلایا جائے، کس طریقے پر چلایا جائے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس کو چلانے کے لیے پہلے اصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو اب اس ملک کو کن قوانین کے تحت چلایا جائے، چنانچہ اس معاملے میں بھی کئی دنوں تک ہمارے اس ملک کے بڑے بڑے دانشور اور جانکار اور قانون کا علم رکھنے والے بہت سے اہم افراد شریک ہوتے رہے، مشورے کرتے رہے، اور کمیٹیاں بیٹھتی رہیں اور سوچ بچار کرتی رہیں۔ بالآخر سب اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ملک کو اگر صحیح طریقے سے چلانا ہو اور اس کو ترقی کے بام عروج تک پہنچانا ہو، تو اس ملک کو جمہوری طرز پر چلایا جائے، سیکولر طریقے پر چلایا جائے۔ یعنی اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بلکہ سارے مذہب والوں کے لیے اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا۔ صرف اپنے مذہب پر رہ کر زندگی گزارنے ہی کا نہیں، بلکہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے اور اس کو پرچار کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی اختیار اور حق حاصل ہوگا۔ ان کے مذہبی عبادت خانوں اور مذہبی اداروں کو چلانے کا بھی ان کو حق حاصل ہوگا۔
یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی. تو اس طرح بہت ہی بہترین اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کو کا قانون اور دستور بنایا گیا. چنانچہ الحمدللہ اس وقت سے اب تک اسی دستور کے تحت یہ ملک چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کا حق اس دستور کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا ہے. لیکن عزیزان گرامی، چند فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو ہمارا رنگی جو قانون ہے کہ جس میں سب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا جو اختیار ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور گویا یہ جو ملک جو ایک گلدستہ ہے مختلف قسم کے پھولوں کا، کہ جس میں لال پھول بھی ہے، جس میں سبز رنگ کا بھی ہے، جس میں ہرے رنگ کا بھی ہے، اور جس میں وہ سفید بھی ہے، اور جس میں ہر طرح کے جو رنگوں کے پھولوں کا جو گلدستہ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے اور پورے ملک کو ایک رنگ میں رنگ دیا جائے، یعنی زعفرانی رنگ میں رنگ دیا جائے. یہ ایک ناپاک کوشش اور ناپاک جذبے کے تحت بعض لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دے گا. عزیزان گرامی، اور اس ملک کا جب دستور بنایا گیا تو اس میں یہ اصول بھی طے کیا گیا کہ ہر 5 سالوں میں امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا. ہر 5 سالوں میں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، سب کو 5 سال تک کا موقع فراہم کیا جائے گا. چنانچہ اب یہ ایک موقع آیا ہے ہمارے اس صوبہ کرناٹک کے لیے اور ریاست کرناٹک کے لیے انتخابات کا، کہ اس سے پہلے اب تک جو حکومت کر رہی تھی اس کی میعاد اب ختم ہونے والی ہے، اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، اور 10 مئی کو انتخابات ہونے والے ہیں، یعنی آئندہ منگل یا 4 شنبے. عزیزان گرامی، تو اس لیے یہ ضروری ہوئی یہ بات کہ اس دفعہ جمعہ میں اس بار کے الیکشن اور ووٹ کے سلسلے میں شریعت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کی جائیں. عزیزان گرامی، یہ ووٹ ہو یا الیکشن ہو، اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ خالص دنیا کا معاملہ ہے، یہ سیاست کا معاملہ ہے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا، یہ سیاست والے جانے، دنیا دار جانے، ہم تو دیندار ہیں، ہم کو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، اور ہم تو مذہبی لوگ ہیں، اور ہم کو اس میں اور اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون آئے کون جائے، اس سے ہمیں کیا سروکار. عزیزان گرامی، یہ ایک سوچ ہے، ہو سکتا ہے یہ سوچ صحیح ہو، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. اگر سارے مسلمان اگر اس طرح سوچ کر اگر الگ ہو جائیں کہ سیاست گندی چیز ہے، اس میں گندے لوگ شریک ہوتے ہیں، اس گندگی میں ہم لوگ شریک نہیں ہوں گے، تو پھر ہوگا یہ کہ سارے گندے لوگ شریک ہوں گے، اور ساری گندگی ایک طرف جمع ہو جائے گی، اور اس گندگی کا اثر سارے معاشرے پر وہ پڑے گا. صرف گندے لوگوں پر نہیں بلکہ سب پر اس کا اثر ہوگا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ خالص دنیاوی معاملہ ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے اور اس میں تدبر سے کام لیا جائے تو یہ ایک شرعی معاملہ بھی ہے، کہ اس میں ایک شرعی نقطہ نظر بھی ہے، شرعی حیثیت سے بھی اس کا ایک مقام ہے. چنانچہ صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ ووٹ ایک اعتبار سے گواہی ہے، یعنی ووٹ دینے والا یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس شخص کے سلسلے میں کہ یہ شخص قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے یہ شخص بہتر ہے اور یہ خیر خواہ ہے، یہ اچھا کام کرے گا، یہ دیانت دار ہے، یہ امانت دار ہے، سب کے حقوق کا خیال کرے گا۔ گویا ایک ووٹر، ووٹ ڈالنے والا شخص اس امیدوار کے سلسلے میں گواہی دیتا ہے، تو ایک حیثیت اس کی گواہی کی ہے۔ جب گواہی کی جب حیثیت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے کہ اقیم الشہادۃ للہ، کہ گواہی کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اللہ کے لیے گواہی کو صحیح طریقے سے قائم کرو، صحیح طریقے سے ادا کرو۔ کونوا قوامین شہداء بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور قسط کے ساتھ گواہی کو ادا کرو، گواہی کو قائم کرو۔ تو عزیزان گرامی، جب اس کی حیثیت گواہی کی ہو گئی تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم گواہی پیش کریں، اور بہتر گواہی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بہتر گواہی یہ ہے کہ گواہی پوچھنے سے پہلے وہ گواہ اپنی گواہی کو پیش کرنے کے لیے سامنے آ جائے، قبل ان یسألہ، کہ گواہی کو پیش کا سوال کرنے سے پہلے وہ خود ہی اپنی گواہی لے کر سامنے آئے اور کہے کہ میں اس کے بارے میں یہ میں گواہی دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو ایک حیثیت گواہی کی ہے، تو جب اس کا مقام اور اس کی حیثیت گواہی کی ہو گئی تو حکم یہ ہے کہ سچی گواہی دی جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ جھوٹی بات سے بھی بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے اور حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے ساتھ جھوٹی بات کو اللہ نے ملا کر ذکر کیا ہے، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَقَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے بتوں کی گندگی اور اس کی نجاست سے، یعنی شرک سے پرہیز کرو، اسی طرح جھوٹی بات کہنے سے بھی پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اکبر الکبائر، یعنی بڑے بڑے گناہ جو ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں میں پہلا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور آپ نے پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، وشہادۃ الزور۔ اور آپ نے جب اس کا یہ جملہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اپنا ٹیک چھوڑ کر آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور و شہادت الزور و شہادت الزور، یعنی 3 دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تو یعنی جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ جھوٹی گواہی کا اثر صرف اس شخص پر نہیں پڑے گا کہ وہ جس امیدوار کے سلسلے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جبکہ جس امیدوار کو وہ ووٹ دے رہا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ نااہل ہے، یہ قابل نہیں ہے، یہ امانت دار نہیں ہے، یہ خائن ہے، اور یہ ملک و قوم کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ لوٹ مار کرے گا، اور سب جو بھی ایسے کام ہیں جو 2 نمبری ہیں وہ سب کام یہ شخص کرے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس کے حق میں گواہی دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹی گواہی کے حکم اور دائرے میں آتا ہے، یعنی جھوٹی گواہی کا گناہ اس کے ذمے آئے گا، اس کے کندھے پر جھوٹی گواہی کا گناہ لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اچھے امیدوار کا انتخاب کرتا ہے جو دیانت دار بھی ہے، امانت دار بھی ہے،
اور ملک کی اور ساری ملت کی اور قوم کی خدمت کرنے والا شخص ہے، اس کا اگر انتخاب کر کے اس کو اگر اپنا امیدوار بناتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، چاہے اگر وہ ناکام بھی اگر ہو جائے، اگر وہ اجتماعی طور پر اگر وہ کل کے دن اگر وہ ناکام بھی اگر ہو جائے، تب بھی اس کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح جھوٹی گواہی کی بنیاد پر یا جھوٹے شخص کو اگر بڑا بنا دیا گیا اور اس کو امیدوار بنا دیا گیا تو وہ ایوان بالا میں اور حکومت کے ایوانوں میں پہنچ کر جو وہ برائیاں کرے گا اور 5 سالوں تک جو برائیاں کرے گا اس کا وبال جہاں اس شخص پر پڑے گا، اور اسی طرح اس کو منتخب کرنے والے جو ووٹر ہیں ان پر بھی اس کا وبال تقسیم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے، اس کو وہاں تک بھیجا ہے۔ اگر وہ اچھے کام کرتا ہے، اگر وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، تو جیسے اس کا ثواب اور اس کا اجر، اس کا ثمرہ اس کو ملے گا، اسی طرح جتنے لوگ اس کو منتخب کیے ہیں ان سب کو اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، دنیا میں بھی لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، تو ایک حیثیت صاحب معارف القرآن فرماتے ہیں کہ ووٹ کی ایک حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، تو جب گواہی کی ہے تو پھر گواہی کو سوچ سمجھ کر دیا جائے اور صحیح طریقے سے دیا جائے، اور جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں پہلے سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے اور یقین کر لیا جائے کہ واقعی یہ شخص اہل ہے، پھر اس کے بعد اس کے حق میں گواہی دی جائے۔ اور ایک حیثیت اس کی سفارش کی ہے، ووٹ کی حیثیت سفارش کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے والا ووٹر گویا یہ سفارش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اتنے سارے امیدواروں میں اس شخص کے بارے میں میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ شخص اس منصب کا اہل ہے، اور یہ ایوان میں پہنچ کر وہ قوم و ملت کی خدمت کرے گا، یہ امانت داری سے کام کرے گا، میں اس بات کی سفارش کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھی کسی کے حق میں اچھی سفارش کرے گا تو اس اچھی اور نیک سفارش کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور وہ اس میں حصے دار بنے گا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اور اللہ نے آگے فرمایا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جو کوئی بھی بری سفارش کرے گا جبکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ فلاں شخص یہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے، اس منصب کا اہل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ سفارش کرتا ہے تو یہ بری سفارش ہوئی، جھوٹی سفارش ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں یکن لہ کفل منہا، اس کا وبال اور اس کا گناہ سفارش کرنے والے پر پڑے گا۔ تو اس لیے ووٹر یہ اپنے حق میں یہ سمجھے کہ میں سفارش کر رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، جب گواہی دے جب سفارش کرے تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کل اگر میں سفارش صحیح نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑیں گے اور میری گرفت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی ہے، یعنی گویا یہ اپنی طرف سے وکیل بنا رہا ہے کہ جس امیدوار کو یہ منتخب کر رہا ہے، یہ چن رہا ہے، یہ اپنی طرف سے گویا یہ وکیل بنا رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ایک نمائندہ ہے، پوری قوم کی جانب سے، پوری ملت کی جانب سے میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میں اپنی طرف سے میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں،
اس لیے کہ سب لوگ تو پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکتے، اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے. سب لوگ مل کر اپنی طرف سے ایک نمائندے کو بھیج سکتے ہیں کہ ہمارے اس حلقے سے، یہ ہماری طرف سے، یہ ہمارا ترجمان ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہمارا وکیل ہے. تو جب اس کی حیثیت جب وکیل کی ہے تو پھر اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو گویا اس کا ثواب، اس کا اجر اس بھیجنے والے اور وہاں تک پہنچانے والوں کو ملے گا. اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ بھی ان پہنچانے والوں کو ملے گا، اس لیے کہ صحیح نمائندے کو انہوں نے وہاں تک نہیں پہنچایا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک حیثیت اس کی وکیل کی ہے اور وکالت کی ہے، اور یہ وکالت بھی اگر شخصی ہو تو اس کا گناہ تو انفرادی ہے، لیکن یہاں پر جو وکالت جو دی جا رہی ہے وہ شخصی نہیں ہے، انفرادی نہیں ہے، بلکہ یہ جو وکالت ہے یہ اجتماعی ہے. یعنی سب کی طرف سے گویا میں اس کو اپنا ہم سب کا نمائندہ بنا رہا ہوں، صرف میری طرف سے نہیں بلکہ یہ ہم سب پوری ملت کی طرف سے، پورے قوم کی طرف سے. اس لیے جو وہ غلط کام کرے گا اس کا وبال صرف ایک شخص پر نہیں پڑے گا بلکہ اس کا وبال پوری ملت پر پڑے گا، پورے قوم پر پڑے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ووٹ کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ صرف یہ خالص دنیاوی معاملہ ہے، سیاست کا معاملہ ہے، ہار جیت کا معاملہ ہے، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، نہیں، بلکہ شریعت کی نظر میں وہ ایک شہادت بھی ہے، گواہی بھی ہے. شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت سفارش کی بھی ہے اور شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت وکالت کی بھی ہے. بعض علماء نے ایک اور بھی قسم اس میں شامل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی حیثیت امانت کی بھی ہے. گویا ووٹ ڈالنے والا شخص یہ اس کو ایک قوم کی امانت اس کے حوالے کر رہا ہے، اور جب کوئی چیز کسی کے حوالے کی جائے تو حق والے کو برابر حق، اس کا حق اس کو ادا کیا جائے. یہی امانت کا تقاضا ہے. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو امین ہے، جو امانت دار ہے، جو امانت کی صحیح امانت داری وہ ادا کر سکتا ہے، اس کو وہ حق ادا کیا جائے. یہی صحیح طور پر یہ امانت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. اور امانت کا مفہوم تو بہت وسیع اور بہت بڑا ہے. اس امانت کے مفہوم میں یہ خلافت اور یہ حکومت، یہ امارت، یہ بھی ایک امانت ہے، بلکہ یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ ساری قوم کی کوئی امانت ہے. اور اسی لیے جو واقعات جو آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، انہوں نے بھی کئی دفعہ فرمایا ہے کہ خلافت امانت ہے. اگر اس امانت داری کی ادائیگی کے سلسلے میں اگر کوئی ذرا برابر کمی بیشی ہوگی تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گرفت کرے گا، مجھے پوچھے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ ایک کتا پیاسا ہو کر تمہارے دور حکومت میں کس طرح مرا. تو عزیزان گرامی، تو بہرحال یہ ووٹ کی چونکہ 3 حیثیتیں ہیں، ان تینوں حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم لازمی طور پر اس میں حصہ لیں، ہم اس سے کنارہ کش نہ ہو اور یہ سوچ کر ہم علیحدہ نہ ہو جائیں کہ ایک گندا کھیل ہے، سیاست دانوں کا ہے، اس لیے ہم الگ ہو جائیں گے. تو پھر یہ تو اس کے نتائج تو بہت برے نکلیں گے، اور اس کا وبال صرف دنیاوی حالات پر نہیں بلکہ اس کا وبال دینی معاملات پر بھی پڑتا ہے. آپ حضرات نے دیکھا کہ اس دور حکومت نے کیا کیا گل کھلائے ہیں کہ حجاب کا معاملہ آیا تو کتنی ہماری بچیاں تعلیم سے محروم ہو گئیں اور بہت ساری بچیاں بے حجاب ہو کر ان کو جانا پڑا. چنانچہ ابھی
آپ حضرات نے سنا ہوگا وہ انٹرویو بھی، جو ایک ہماری مسلمان بچی جو ٹاپر آئی، اس نے انٹرویو میں کیا کہا تھا کہ میں سب سے ٹاپ آئی ہوں، مجھے اس کی خوشی تو ہے، لیکن اگر حجاب کے ساتھ اگر مجھے لکھنے کا موقع ہوتا تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی۔ ماشاءاللہ اس کے جذبات کیسے ہیں، لیکن اس حکومت نے مسلمانوں کے جذبات کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اذان کا معاملہ کہ اذان کے سلسلے میں انتشار، اور اسی طرح اب جو ریزرویشن جو مسلمانوں کو جو زمانے سے جو دیا جا رہا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش، بلکہ یہی نہیں بلکہ ان فرقہ پرستوں کے اور بھی بڑے گھناؤنے اور بڑے پریشان کن اور خطرناک عزائم ہیں کہ یہ لوگ ہم کو ووٹ سے ہی محروم کر دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کو شہریت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستانی شہریت ہی ہمارے پاس نہ رہے، یہ بھی ان کے عزائم ہیں، اور بھی بڑے خطرناک عزائم ہیں، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس نازک موقع پر ہمارے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب اتریں اور دور اندیشی اور سمجھداری سے کام لیں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ حضرت عمر فاروق کے جیسا کوئی اگر امیدوار آئے تو ہم اس کو منتخب کریں گے ورنہ ہم اس کو منتخب نہیں کریں گے، تو عزیزان گرامی یہ بھی ہماری نا عاقبت اندیشی ہوگی۔ نہ حضرت عمر فاروق کی طرح کوئی شخص آپ کو ملے گا، نہ بلکہ ان کی دھول کے برابر بھی کوئی شخص اگر مل جائے تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اس حمام میں سب ایک جیسے ہیں، یہ اس تالاب میں سب ایک جیسے لوگ ہیں، چاہے کسی کے بارے میں ہم اطمینان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت ماشاءاللہ جی دیانت دار ہے، امانت دار، اس لیے کہ ان کے جو پرانے جو ریکارڈز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو منتخب اگر نہیں کریں گے ہم لوگ، اگر حصے دار اگر نہیں بنیں گے تو پھر غلط لوگ آ جائیں گے۔ اس لیے فقہا کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ جب دو برائیاں جب سامنے ہوں تو اس میں کمتر برائی کا انتخاب کیا جائے، دو شر ہیں تو اس میں کم شر کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ خیر و شر میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ ظاہر ہے کہ شر کے مقابلے میں خیر بہتر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شر کے مقابلے میں خیر بہتر ہے، یہ تو جواب ہے ہی، لیکن دو شر کے مقابلے میں دو شر میں سے کم شر کو منتخب کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ دو شر ہیں، دو قسم کے شر ہیں، ان دو شروں میں سے جو کم شر ہے اس کو سمجھنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کا فہم اور اس کا تدبر یہ حاصل ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ ایک شر ہے اور ایک خیر ہے، اس میں تو خیر کو منتخب کرنا یہ سمجھداری کی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ سمجھداری یہ ہے کہ دو شر میں سے جو کم شر ہے اس کو سمجھنا اور جو بڑا شر ہے اس کو سمجھ کر اس سے پرہیز کرنا، یہ زیادہ سمجھداری کی علامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا ماحول یہی ہے کہ سب لوگ یہاں پر گندے اور شر والے ہی ہیں، تو اس میں کون کم شر والا ہے اس کو منتخب کیا جائے۔ آپ حضرات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست پارٹی ہے کہ اس کو تو ہم ہرگز کسی حال ہم اس کو منتخب نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے کھلے طور پر ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، دشمنی کا اظہار کیا ہے، اور ابھی بھی آج بھی وہ دشمنی کی زبان ہمارے سامنے کہتے ہیں، تو ہم کسی طرح اس کو ہم منتخب تو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جانب مختلف سیکولر پارٹی ہونے کے دعوے دار ہیں، 4 ہیں، کہیں 5 ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں 2 ہیں۔ اب اس میں کس کو منتخب کیا جائے؟ اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے
کہ یہ بھی سیکولر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ بھی اور وہ بھی اور یہ بھی. تو اب دور اندیشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں یہ دیکھا جائے کہ کون جو دعوے دار ہے سیکولر ہونے کا اور کون زیادہ قابل ہے اور کون ان چاروں میں کون کامیاب ہونے کے قابل ہے. ان چاروں میں یا ان تینوں میں کون کامیاب ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر منتخب کیا جائے. حضرت عمر فاروق کے فرمان کا بھی یہی حاصل ہے کہ زیادہ معرفت اور زیادہ دور اندیشی اور فہم والا شخص وہی ہے کہ جو دو شروں میں سے کم شر کا انتخاب کرے. اب اگر ہم لوگ اگر یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کچھ دیے اور دوسرے کو کچھ دیے، تیسرے کو کچھ دیے، چوتھے کو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری قوت بڑھ جائے گی، ہمارے ووٹ تقسیم ہو جائیں گے. اور فرقہ پرست پارٹی یہی چاہتی ہے کہ ان کے ووٹ تقسیم ہوں، اور تقسیم کرنے کے لیے ہی باقاعدہ منظم سازش کے تحت انہی کی جانب سے گویا انہی کے اشارے سے اور ان سے خفیہ طور پر ان سے معاہدے کے تحت کھڑایا جاتا ہے اور باقاعدہ تقسیم کرنے کے لیے لوگ کھڑتے ہیں. اس لیے ہم لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پارٹی کو دیں آپ فلاں پارٹی کو نہ دیں، یہ تو بالکل نامناسب بات ہوگی، اس لیے کہ آپ کا اپنا ذہن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دیا ہے، ہر ایک کو فہم دیا ہے، ہر ایک کو سمجھ دی ہے. اب سمجھداری سے کام لیا جائے. یہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا باپ ہے جو امیدوار بن کر کھڑا ہوا، یہ ہمارے محلے کا، یہ ہمارے رشتہ دار ہے، اس نے ہمارے فلاں موقع پر ہم کو کام کیا تھا. عزیزان گرامی، یہ چھوٹے موٹے فائدے کے لیے پوری ملت کو قربان نہ کیا جائے، بلکہ پوری ملت کے لیے، پورے قوم کے لیے کون بہتر ہے اس کو منتخب کیا جائے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کہیں پر دو سیکولر پارٹیاں ہیں، اس میں ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کے کامیاب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اور جو مسلمان ہے اگرچہ کہ مذہبی طور پر ہمارا مسلمان بھائی ہے لیکن وہ کسی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی، وہ سب لوگ مل کر اس مسلمان سب مل کر اس غیر مسلم کو دیں. کسی ایک حلقے کے بارے میں ہرگز میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کون فرقہ پرست پارٹی کو ہرا سکتا ہے، اس کو ہم سب مل کر متحد ہو کر ہم اس ایک کو کامیاب بنائیں. ہم اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے مذہب کا ہے، یہ ہماری قوم کا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا فلاں وقت میں ہمارا خیر خواہ رہا ہے، کہ یہ چھوٹے موٹے جو ہمارے جو کام جو بنے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر پوری ملت اور پوری سماج، پورے قوم، بلکہ پورے ملک کا اس پر اثر پڑتا ہے. ملک کا سودا نہ کیا جائے، بلکہ دور اندیشی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں اس دن، صلاۃ الحاجت، اور اللہ سے توفیق مانگیں اور استخارہ کریں، اللہ سے خیر چاہیں. پھر اس کے بعد پوری سمجھداری اور دیانتداری سمجھ بوجھ کے ساتھ منتخب کریں. ایسا نہیں کہ بلا سمجھے بوجھے ہم گئے اور جا کر ہم ایسے ہی ڈال دیے قرعے کے طور پر، نہیں، بلکہ سمجھ بوجھ کے ساتھ. اللہ نے سمجھ دی ہے تو سمجھ کو کام میں لائیں، اپنے گھروں کی عورتوں کو ساتھ لے جائیں، جو بڑی عمر کی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو ساتھ لے کر جائیں. اور یہ نہ سوچیں کہ اس حلقے کا فلاں امیدوار میرے سے نہیں ملا اور مجھے ملاقات نہیں کیا، مجھے نہیں بولا، تو میں کیسے اسے ووٹ دوں گا. ظاہر ہے کہ ایک امیدوار پورے 1,00,000 2 لاکھ حلقے کے پورے افراد سے کیسے مل سکتا ہے، کیسے ہر ایک کو مل کر وہ گزارش کر سکتے. چھوٹی موٹی چیزوں کو سامنے نہ رکھیں کہ اس نے ہمارے گھر کو کار بھیجا اس لیے میں اسے ووٹ ڈالوں گا. عزیزان گرامی، نہیں، خود جائیں، خود چل کر جائیں، چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو. جس دن ووٹ ڈالنے کا دن ہے اس دن صبح فجر کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے استخارہ کریں،
پھر اس کے بعد جائیں اور بسم اللہ بول کر صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ جو کامیاب ہو سکتا ہے سب متحد ہو کر اس کو جتائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں ہماری اس ریاست سے ہٹیں گی اور سیکولر جمہوری ذہنیت رکھنے والے لوگ انشاءاللہ آئیں گے اور ہم کو سکون و اطمینان کے ساتھ 5 سال تک سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. جہاں پر یہ دنیاوی طور پر ضروری ہے، میں نے کہا کہ دینی اعتبار سے بھی یہ فریضہ ہے. اگر اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، عزیزان گرامی اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح حکومت ہمارے لیے منتخب کرے جو ہمارے سارے دینی امور، مساجد، مدارس، مکاتب اور ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں یا ہماری جو دنیاوی اعتبار سے جو ترقیات کی جو چیزیں ہیں جو وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دلانے والی حکومت اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرے. ہمارے جو گناہ ہیں اور ہماری جو برائیاں ہیں اس کے وبال سے اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے اوپر کسی ظالم حکومت کو اللہ منتخب نہ کرے، بلکہ عادل اور انصاف پسند اور سب کا خیال رکھنے والی اللہ تعالیٰ حکومت کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.